यूनस एमरे एपिसोड 5। एपिसोड 4 के इख्तिताम पे आपने देखा होगा कि चोर है जो पकड़ा जाता है। काजी यूनस एमरे जो है असल कातिल को गिरफ्तार करके घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए उस अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, कहीं हसन को सजाए मौत ना दी जाए। दूसरी तरफ पूरा शहर जमा हो जाता है। सजाए मौत का वक्त आन पहुंचता है। जल्लाद को बुला लिया जाता है और हसन का इंतजार किया जाता है कि कब हसन आएगा ताकि उसको सजाए मौत दी जाए। लोग आपस में चहम गोया कर रहे होते हैं कि ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं। आखिरकार जो सिपाही जो है हसन मेंबर सास को लेकर आते हैं। दूसरी तरफ हसन की माँ भी रो रो के दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह मेरे बेटे की मदद फरमा। तस्बीह कर रही होती है, हर वक्त वो दुआओं में मसरूफ होती है कि मेरे बेटे की जान बचा ले। दूसरी तरफ जो है काजी यूनस एमरे अपने सिपाहियों के साथ घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, किसी तरह वो इस सजाए मौत को रुकवा सके और वक्त पे वहां पे पहुंच जाए। और जो है सिपाही हसन को लेके आ जाते हैं। जल्लाद उसका सर काटने लगता है। हसन के हाथ बांध दिए जाते हैं और उसका सर रख दिया जाता है ताकि एक वार करके कुल्हाड़े का उसका सर उड़ा दिया जाए। जल्लाद जो है कुल्हाड़े को बुलंद करता है और मारने ही लगता है, लेकिन उसी टाइम काजी यूनस एमरे उस चोर को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि ये हसन कातिल नहीं है, असल कातिल ये है। और उसी वक्त जो है सजाए मौत को रुकवा दिया जाता है। सजाए मौत से पहले जो है हसन ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी जान बचा ली और काजी यूनस एमरे ने उसकी जान बख्श दी। इस तरह उसकी माँ की दुआएं भी कबूल हुई। पूरा शहर वहां इकट्ठा हुआ होता है। वो भी जो है सुकून का सांस लेता है, आपस में गले मिलते हैं कि हसन की जान बख्श दी गई है और काजी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। कासिम आगा ये खबर जो है शेख साहब को भी बता देता है कि इस तरह उसकी जान का काजी यूनस एमरे ने बख्श दी है। अभी वो ये बात उनके बता ही रहा होता है तो उसी टाइम काजी यूनस एमरे की शेख के जो है घर में आमद होती है। कासिम आगा वहां से चल पड़ता है, लेकिन वो जाता नहीं, वो छुप छुप के उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। काजी यूनस एमरे शेख को कहते हैं कि मैं आपकी सोबत इख्तियार करना चाहता हूँ, आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। आगे से शेख कहता है कि मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ, मैं तो एक आजिज बूढ़ा हूँ, मुझ में क्या रखा है, मेरे पास मेरी सोबत क्यों इख्तियार करना चाहते हैं आप। यूनस एमरे कहता है कि आप शेख है, तो शेख साहब कहते हैं मैं तो इसका दावा नहीं करता। अगर कोई बंदा ऐसा दावा करता है तो याद रखें वो हक के और आपके दरमियान आने वाला उल्लू है। यानी वो अपनी बड़ाई को बयान नहीं करते कि इस बात पे वो गरूर नहीं इख्तियार करते कि मैं शेख हूँ। कासिम आगा यहाँ पे सारी बातें छुप छुप के दरवाजे के पीछे से सुन रहा होता है। शेख पूछते हैं आप हमारी सोबत क्यों इख्तियार करने पर चाहते हैं, मेरे पास क्या है, आपके पास तो बहुत इल्म है, आप तो बड़े बड़े मदरसों में पढ़े हैं, आप जो है फिके को भी जानते हैं, इस्लाम को भी जानते हैं, मैथमेटिक्स को भी जानते हैं, फल्कियात को भी जानते हैं, आप इल्म नजूम को भी जानते हैं, आप तो बहुत सारा इल्म रखते हैं, तो मुझ आजिज बूढ़े की आपको क्या जरूरत पेश आ गई। बस मेरी ये एक नसीहत याद रखें कि दुनिया को अदल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमेशा अदल करें। ये सारी बातें कासिम आगा सुन रहा होता है। शेख की इस बात के बाद काजी यूनस एमरे वहां से चल पड़ता है। कासिम आगा जो कि वहां छुपा होता है पीछे पीछे से शेख जो है काजी यूनस एमरे के चल पड़ता है और उनके साथ ही उनके घर की तरफ रवा दवा होता है। और वो कहता है कि मायूसी जो है गुनाह है, मायूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो दोनों बातें करते जा ही रहे होते हैं कि शेख की बेटी आगे से सामने से आ रही होती है, उनके हाथों में सामान होता है। कासिम आगा कहता है कि मैं शेख साहब की ये बेटी है, मैं इनको घर जरा छोड़ दूं, आपसे फिर मुलाकात होगी। और कासिम आगा जो शेख की बेटी का सामान उठा के घर की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में जो है वो ये बात बता देता है शेख की बेटी को कि ये काजी यूनस एमरे जो है शेख तौफीक एमरे साहब की सोबत में आए थे और उनके मुरीद बनना चाहते हैं, लेकिन शेख ने जो है अभी हाँ नहीं की। काजी यूनस जो है वो शेख साहब से बहुत मुतासिर है, इसलिए वो उनके मुरीद बनना चाहते हैं। शेख की बेटी पूछती है बाबा ने क्यों उनको कबूल नहीं किया, तो आगे से कासिम आगा बताता है कि बाबा ने उनको अदल कायम करने का कहा और वापस भेज दिया। शेख एमरे जो है
شیخ ایمرے سے مل کر قاضی یونس ایمرے اپنے شہر پہنچتا ہے. وہاں وہی پانی پلانے والا کھڑا ہوتا ہے. تو قاضی صاحب اسے پوچھتے ہیں کیا تم پانی پلا پلا کے تھکتے نہیں سارا دن؟ تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ محبت کے بغیر شخص ایک جسم کو نہیں ایک لاش کو اٹھا کر چلتا ہے. یعنی وہ ایک جس میں محبت نہیں، وہ ایک لاش کو اپنا جسم سمجھ کے اٹھاتا ہے. قاضی یونس اس کے بات سے بہت متاثر ہو اور پانی پی کے شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. دوسری طرف قاسم آغا یہ بات کہ قاضی یونس ایمرے شیخ کے مرید بننا چاہتے تھے، ان کی صحبت میں آنا چاہتے تھے، مدرسے میں بھی چند لوگوں کو بتا دیتا ہے. اور اسی طرح آپس میں مدرسے میں بھی چہم گویا شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو پہلے اس نے ہمارے مدرسے پہ آ کے دھوا بول دیا، پھر ہماری شیخ کی جو ہے شیخ کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اب ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ یہ بات پھیل جاتی ہے قاسم آغا کی وجہ سے پورے مدرسے میں. دوسری طرف قاضی یونس ایمرے جو ہے بیٹھا ہوتا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح یہ فیصلہ میرا غلط تھا، جو پہلے دو اور میں نے فیصلے کیے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہوں. یعنی کہ جو خاتون آئی تھی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے وہ والا فیصلہ، اور جو پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا ایک بندہ جو آیا تھا جو کہتا ہے میری انہوں نے پیسے ہتھیار لیے ہیں، وہ والا پیسہ اور فیصلہ وہ سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور اب ان فیصلوں کو بھی وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے. صبح جو ہے فجر کی اذان ہوئی تھی. فجر کی اذان کے بعد جو قاضی یونس ایمرے شیخ صاحب کے جو ہے آستانے پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ ان کی باتیں سننا چاہتے. ایک محفل ہونی تھی وہاں پہ دینی، اس کو جو ہے اس میں شرکت کرنا چاہتے تھے. راستے میں کنویں کے پاس شیخ صاحب کی بیٹی پانی بھر رہی ہوتی ہے. قاضی یونس ایمرے کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کر دوں، آئیے میں چھوڑ رہا ہوں. تو وہ کہتی نہیں یہ وزنی نہیں ہے. تو پوچھتی آپ اس ٹائم کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتاتے ہیں میں شیخ صاحب کی جو ہے محفل میں جا رہا ہوں. یعنی ایک جو ہے تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے قاضی یونس ایمرے میں. نماز کے بعد شیخ کی محفل میں شیخ صاحب ایک قصہ سناتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کسی پہ کوئی ایسا صحابی ہے جس پہ میرا حق ہو یا وہ اپنا حق جو ہے پورا کرنا چاہتا ہو. سارے صحابی کہیں کہ نہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک صحابی جو عکاشہ جن کا نام تھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ جنگ میں آپ اونٹنی پر سوار ہونا چاہے اور عصا اٹھانا چاہا. اس وقت آپ کا عصا جو ہے میری کمر پر تھا. اب کیا آپ پر میرا حق نہیں؟ اللہ کے رسول بولے کیوں نہیں عکاشہ، آپ پورا حق ہے. یہ دیکھ کے تمام صحابہ غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ لیکن رسول اللہ نے منع فرما دیا اور جو ہے علی کو گھر بھیجا اور کہا کہ وہ عصا وہاں پہ پڑا ہے حضرت فاطمہ کے گھر اور لے کر آؤ. وہ لینے گئے اور جا کے سارا ماجرا بیان کیا. حضرت فاطمہ نے جو کہ جانتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم بیمار ہیں، اور خیر انہوں نے حسن اور حسین کو بھیج دیا. حسن حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ ہم حاضر ہیں، تم اپنا جو حق پورا کرنا چاہتے وہ ہم پر کر لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرو. لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. صحابہ اذیت میں تھے، لیکن عکاشہ نے جو ہے آپ کے بدن سے کپڑا اٹھایا، عصا کو اپنے بلند کیا کہ وہ مار سکے، لیکن ساتھ ہی جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا میرا حق حلال ہوا. یعنی یہ انہوں نے ایک قصہ سنایا محفل میں جس کا یونس ایمرے پہ بہت زیادہ اثر ہوا. ان کا قصہ سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عدل کی زیادہ سے زیادہ بات کی جائے. عدل کے حوالے سے قصہ سنانے کا ان کا مقصد تھا. اگلی صبح جو ہے قاضی کی عدالت میں قاضی صاحب فیصلہ دیتے ہیں کہ اسی خاتون عائشہ خاتون اور اس کے شوہر کو لے کے آؤ جو کہتی تھی میرا شوہر مجھے مارتا ہے. دونوں کو بلایا جاتا ہے. وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضور آپ ہی نے تو مجھے بری کیا تھا، اب آپ نے مجھے دوبارہ بلا لیا ہے. تو قاضی یونس ایمرے پوچھتا ہے عائشہ خاتون سے کیا یہ اب بھی تمہیں مارتا ہے؟ کیا یہ اب بھی شراب پیتا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے یہ میرا شوہر ہے جیسا بھی ہے. قاضی جب مزید پوچھتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے. قاضی یونس ایمرے کہتا ہے میں اپنا فیصلہ بدلتا ہوں اور اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس طرح جو ہے جو ان کا ایک غلط فیصلہ تھا اس کی بھی اصلاح کی جاتی ہے. قاسم آغا کی جو بات ہے اب وہ شہر میں بھی پھیل گئی ہوتی ہے. لوگ چہم گویا کر رہے ہوتے ہیں، لو دیکھو کل تو یہ دھاوا بولنے آ گیا تھا اور اب جو ہے مرید بننا چاہتا ہے، ان کی محفل میں بھی آنا شروع کر دی ہے. اس طرح کی باتیں جاری ہوتی ہیں. دوسری طرف جو ہے قاضی یونس ایمرے ایک فیصلے کو درست کر لیتا ہے، وہ دوسرا فیصلہ بھی درست کرنا چاہتا ہے جنہوں نے بوڑھے کا مال ہتھیایا تھا.
وہ ایک جو ہے گواہ تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ نئے جوتے کہاں سے لیے ہیں؟ تو کہتے ہیں میری ماں نے بنا کے دیے ہیں۔ قاضی یونس ایمرے کہتا ہے کہ مجھے سچ بتا دو کہ بات کیا ہے، نہیں تو تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ وہ قاضی یونس ایمرے کی بات سے ڈر جاتا ہے اور سچ بتا دیتا ہے کہ ہم نے ہی غلط کیا ہے، وہ بوڑھے کا مال ہم نے لوٹا ہے۔ قاضی یونس ایمرے اب دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے، اس نے بھی اسی طرح کے جوتے پہنے ہوتے ہیں۔ قاضی یونس ایمرے کہتا ہے کیا تمہیں بھی تمہاری ماں نے یہ جوتے لے کر دیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، آپ ہی تو ہمیں بری کیا تھا۔ قاضی یونس ایمرے کہتا ہے کہ مجھے سارا مال واپس کر دو، نہیں تو تم دونوں کو پکڑ کے زندان میں ڈال دوں گا۔ ان دونوں سے مال لے کے وہ بوڑھے کے گھر جاتا ہے، دروازہ کھٹکھاتا ہے، بوڑھا وہاں سے جو ہے بوڑھا آدمی آتا ہے اور قاضی یونس ایمرے کو دیکھ کر کہتا ہے کیا اب تم میرے گھر کی تلاشی بھی لوگے جو یہاں آ گئے ہو؟ قاضی یونس ایمرے آگے سے کہتا ہے کہ میں نے عدل سے کام نہیں لیا، میں بہت معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کا سامان ہے، صرف اس میں آپ دیکھ لیں آپ کا سامان پورا ہے۔ تو بوڑھا آدمی کہتا ہے اس میں کنگن کم ہے۔ تو قاضی یونس ایمرے کہتا ہے کہ میں اپنی جیب سے جو ہے اس کا خرچ آپ کو دوں گا، لیکن جو بوڑھا آدمی اس کو معاف کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں قاضی صاحب، اتنا ہی آپ نے کر دیا بہت ہے، اور قاضی یونس ایمرے سے کافی متاثر ہوتا ہے۔ فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور قاضی صاحب پھر جو ہے محفل میں شیخ صاحب کی محفل میں چل پڑتے ہیں۔ وہاں پہ پہلے ہی مسعود آغا اور تاجر برادری بھی موجود ہوتی ہے اور وہ وہاں پر جو شیخ صاحب کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور محفل کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ یہی ایپیسوڈ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔